نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق۔ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس آیت کے بارے میں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آدمی، قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو فرمایا تو کیا وہ اس جیسا ہے کہ جو دل کا اندھا ہے، جو حق کو جانتا ہے، نہ قرآن پر ایمان لاتا ہے اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرتا ہے؟ کہ ابو جہل جو حق کو نہ جاننے کے باوجود نہ جانتا تھا اور نہ وہ قرآن پر ایمان لاتا تھا، تو اس کو قرآن نے کہا کہ یہ دل کا اندھا ہے، اور جو ایمان لے کر آ جائے اور جو رسول اللہ گئی، لیکن قرآن حکیم کا فرماتے اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، نہ کہ سبب نزول کا، یعنی کسی خاص پس منظر میں نازل ہوا تو اب یہ نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وعدے کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں گے، اور ان جیسے وہ عقل والا ہی نہیں، اس نے اپنے آپ کو بے عقل کر دیا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا اور فرمایا کہ الذین یوفون بعہد اللہ، کہ وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے عہد سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو نبھانے کا اسلام قبول کرتے وقت ایک مومن، ایک اسلام کا وہ کلمہ پڑھنے والا کہ جس نے کلمہ پڑھا تو اس نے اس وعدے کو بھی اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ میں ان تمام ذمہ داریوں کو بھی نبھاؤں گا، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو یا اعمال سے ہو، انفرادی حیثیت سے ہو یا پھر وہ ملی حیثیت سے ہو، ان کا تعلق عبادات سے ہو یا اس کا تعلق معاملات سے ہو، خواہ وہ وعدہ اللہ سے ہو یا وہ وعدہ مخلوق خدا سے ہو، تو وہ تمام وعدوں کو پورا کرنا، یہی اس آیت نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے تو یاد رکھو کہ پھر آخرت کا انجام ان کے لیے اچھا نہیں، اور آخرت کا انجام جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں تو فرمایا کہ وہ عہد کیا ہے؟ وہ اس کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو وہ توڑتے نہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ بھی کیے ہوئے وعدے کو توڑتے نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن اچھے انجام کی بشارت دے رہا ہے۔ آگے آئیے اس آیت کو اور مزید سمجھنے کے لیے اگلی آیت آتی ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور وہ جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم دیگر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو دیکھتے ہیں، عیسائیوں کو دیکھتے ہیں
ایسا مومن نہیں ہوتا کہ بعض کو مان کر بعض سے منکر ہو، بعض میں تفریق کرے۔ پھر علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق، خادموں، اپنے ہمسایوں اور سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی رعایت کرنا بھی اس آیت میں داخل ہے۔ یہ گویا کہ یہ آیت انسان کو صلہ رحمی اور حسن سلوک سے متعلق یہ پیغام دے رہی ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ آپ نے سنی ہوں گی صلہ رحمی کے حوالے سے، لیکن میں 2-3 آپ کے سامنے، شاید آپ نے نہ سنی ہو تو سنیے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدلہ لینے والا کسی سے بھی ہو، مطلق اس میں سب آ گئے کہ جس کا میں پیچھے بھی ذکر کر چکا، فرمایا کہ بدلہ لینے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ اس آیت کے ضمن میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ ایک اور بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ابو داؤد شریف میں آتی ہے اور یہ بڑی زبردست حدیث پاک ہے کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے، یہ بڑا اہم بات اس میں بتائی جا رہی ہے کہ جس نے کسی منافق کے مقابلے میں، آج ہمارے معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں، فرمایا کہ جس نے کسی منافق کے مقابلے میں مومن کی حمایت کی، منافق کی حمایت نہیں کی بلکہ مومن کی تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کو انعام قیامت کے دن یہ دے گا کہ اس کی حمایت میں ایک فرشتہ کھڑا کرے گا جو اسے دوزخ سے بچائے گا۔ اس نے دنیا میں کسی مومن کی حمایت کی، منافق کی نہیں کی، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی حمایت میں ایک فرشتہ کھڑا کرے گا کہ جو اسے دوزخ سے بچائے گا۔ اور فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے الزام لگائے، یہ بہت کام ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگائے تو فرمایا اس کی سزا قیامت کے دن یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اسے جہنم کے پل پر روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے کہ اس نے دنیا میں کسی مسلمان کو بلا وجہ ذلیل کیا تھا تو اسے یہ سزا ملے گی۔ اور اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ مومن تو صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ رب سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کا خوف خدا یہ کتنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلیں، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، یعنی اتنا سا مکھی کا پر ہوتا ہے، فرمایا اتنا بھی آنسو اس کی آنکھ سے نکل گیا لیکن نکلا اللہ کے خوف سے، فرمایا وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ جائے تو فرمایا اللہ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث پاک حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے خوف سے کبھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ بندہ تنہائی میں ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے سوکھے ہوئے درخت سے اس کے پتے گر رہے ہوتے ہیں، ایسے بندے کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما اور اپنا حقیقی خوف عطا فرما۔ آگے ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور وہ جنہوں نے اپنی رب کی رضا
کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کی رضا کی طلب میں صبر کرنے کی قید لگائی گئی۔ یاد رکھیے گا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر مذموم ہوتا ہے یعنی برا صبر، مذموم صبر اس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے قابل تعریف صبر۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ مذموم صبر کون سا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ انسان کبھی صبر اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ مصیبتیں برداشت کرنے پر اس کا صبر کتنا مضبوط ہے اور کامل ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صبر اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے بے صبرا نہ کہیں، اس لیے وہ صبر کرتا ہے، تو اس لیے، اور کبھی صبر اس لیے کرتا ہے کہ دشمن مجھے دیکھ کر ہنسے نہیں، یہ تو اتنا بے صبرا ہے۔ تین باتیں ہو گئیں۔ اگر ان تمام امور میں اور بھی آپ سوچ لیجئے گا تو فرمایا کہ اگر ظاہری طور پر صبر اس لیے کیا اور اس میں اللہ کی رضا اس کے پیش نظر نہیں تھی بلکہ غیر اللہ کی نیت اس میں شامل تھی، تو فرمایا یہ صبر مذموم ہے، یہ برا ہے، اور اس آیت میں وہ لوگ داخل نہیں۔ قابل تعریف صبر وہ ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے، اس پر مصیبتیں نازل ہوں یا تکلیفیں آئیں، بس وہ صبر اس لیے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے اور اس کی طرف سے اجر و ثواب چاہیے۔ یہ صبر علماء فرماتے ہیں اس آیت کے تحت داخل ہے، اور انہوں نے اللہ یعنی جو نازل ہونے والی مصیبتیں تھیں اس پر صبر صرف اللہ کی عظمت کی وجہ سے کیا، کہ اللہ کی تعظیم کی وجہ سے اس نے صبر کیا اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، تو یہ قابل تعریف صبر ہے۔ یاد رکھیے کہ صبر کرنے والوں کو اجر کیا ملے گا، تو سن لیجئے، ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسی آیت پر ہم اپنی آج کی گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر مخلوق کو جمع فرمائے گا، تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ فضیلت والے لوگ کہاں ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مجمع میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے کہ ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ کہ تم فضیلت والے اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، تو تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تھا ہم درگزر کرتے تھے، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو ہم برداشت کرتے تھے۔ فرشتے ان کو کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے بھی ملاقات کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہیں جنت کی طرف بڑی تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی فرما برداری کرنے میں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے میں صبر کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ کہ عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرض زکوٰۃ ہے، کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ نہ ہو تو زکوٰۃ چھپا کر ادا کرنا بہتر ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا کرنے میں تہمت لگنے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اعلانیہ وہ زکوٰۃ دے۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ چھپا کر دینے سے مراد نفلی صدقات ہیں اور اعلانیہ دینے سے مراد
وہ زکوٰۃ ہیں۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، ہماری راہ میں دیتے ہیں، اور ان کا تیسرا عمل یہ ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، یعنی اگر کوئی ان سے جتنی بد کلامی کرے ان کی زبان پر بد کلامی نہیں آتی، جو انہیں محروم کرتا ہے لیکن وہ کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہم اسے محروم کریں، جو ان پر ظلم کرتا ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب ان سے تعلق توڑا جاتا ہے یا کسی کا تعلق، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ملاتے ہیں، جب گناہ ان سے ہو جاتا ہے وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، جب ناجائز کام دیکھتے ہیں تو وہ فوراً ناجائز کام کو بدل دیتے ہیں، اور ان کے جہل کے بدلے میں، ان کی برداشت، ان کی تکلیف کے بدلے میں وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک ہم تیرے قرآن میں سے یہ سیکھتے ہیں، مالک ہم سب کو یہ اوصاف عطا فرما، اور مولا کریم جو یہ اوصاف اپنا لے تو تیری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اولئک لہم عقبی الدار، کہ انہی کے لیے آخرت کا انجام ہے۔ مالک ہم سب کو آخرت کا اچھا انجام عطا فرما، اور وہ اچھا انجام وہ جنت ہے۔ اے مالک ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو جنت عطا فرما، ہمارے بہن بھائیوں کو جنت عطا فرما، حضور کی تمام امت کو جنت عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان ہمیں نصیب فرما، قرآن حکیم کا ہم سب کو قدردان بنا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں، جس کے دل میں جو تمنا ہو، جو مراد ہو، اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔